السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کا ہمارا یہ درس نماز کی آخری شرط نیت سے متعلق ہوگا۔ نماز کی صحت و درستی کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، جس طرح سے دیگر عبادتوں میں نیت ضروری ہے۔ اکثر اہل علم نے نیت کو نماز کی شرطوں میں ہی ذکر کیا ہے، جبکہ بعض اہل علم نے نیت کو نماز کے ارکان میں ذکر کیا ہے۔ اقرب یہ ہے کہ نیت کا تعلق شرطوں سے ہی ہے، کیونکہ شرط نماز کی ہیئت و کیفیت سے متعلق نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے نیت بھی نماز کی ہیئت و کیفیت سے متعلق نہیں ہے، بلکہ نماز کی ہیئت و کیفیت سے ایک الگ چیز ہے۔ جس طرح سے وضو نماز کے لیے شرط ہے اور نماز کی حیت سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ نماز سے ایک خارجی چیز ہے، ایک باہر کی چیز ہے، لیکن نماز کے لیے ضروری ہے، لیکن نماز کی حیت سے اس کا تعلق نہیں۔ لیکن رکن اس کے برخلاف نماز کی حیت اور اس کی کیفیت سے متعلق ہوتا ہے، اور نیت کا تعلق حیت و کیفیت سے نہیں ہے، بلکہ ایک خارجی چیز ہے نماز سے۔ اس لیے نیت کا شمار نماز کی شرطوں میں کرنا اقرب ہے۔ نیت کی جگہ کہاں ہے؟ نیت دل سے ہوتی ہے، نیت کی جگہ دل ہے۔ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے زبان سے نیت نہیں کی، اور کسی بھی عبادت میں زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حج اور عمرے میں بھی زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ حج اور عمرے میں بھی نیت زبان سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ کہنے والا یا اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ حج یا عمرے میں ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں لبیک عمرۃ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک، یا لبیک حجا لبیک لا شریک لک لبیک الی آخرہ۔ تو یہ تو الفاظ کے ذریعے نیت کرنا ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نیت نہیں ہے، نیت اس سے پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ حج کی نیت یا عمرے کی نیت تلبیہ کے کلمات ادا کرنے سے پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ یہ جو تلبیہ ہم ادا کرتے ہیں یہ ذکر ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک یہ جو پڑھتے ہیں یہ ذکر ہے۔ جس طرح سے نماز کے لیے تکبیر ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر کے ذریعے ہم نماز شروع کرتے ہیں، پھر تکبیرات انتقال ہے، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، یا اس طرح کی جو تکبیرات ہیں جنہیں تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے، یہ ذکر ہے نماز میں۔ جس طرح اسی طرح سے حج میں یا عمرے میں لبیک لا شریک لک لبیک یہ جو تلبیہ ہے یہ بھی ذکر ہے، یہ نیت نہیں ہے۔ نیت اس سے پہلے ہی دل کے ارادے کا نام ہوا کرتا ہے۔ تو کسی بھی عبادت میں لفظ کے ذریعے زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ امام ابن قیم نے اغاثۃ الاحفان میں لکھا ہے کہ لم ينقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن الصحابۃ فی النیت لفظ بحال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے نیت کے بارے میں کوئی لفظ وارد نہیں ہے۔ وهذه العبارات التي احدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشیطان معترکا لأہل الوسواس، یہ جو کلمات ہیں، یہ جو الفاظ ہیں جو نماز کی ابتدا میں یا طہارت یا وضو کی ابتدا میں وضع کیے گئے ہیں، یہ شیطان نے لوگوں کو وسوسے میں ڈالنے کے لیے اس کے دل میں ڈالا ہے۔ یعنی یہ شیطانی فندہ ہے زبان سے الفاظ ادا کرنا۔ اور بعض لوگوں کو دیکھیں گے اتنے وسوسے ہیں اس کے دل میں کہ ایک مرتبہ انہوں نے الفاظ کے ذریعے نیت کی، پھر اس کو شک ہوا، پھر دوبارہ اس نے نیت کی۔ تو اس طرح کے وساوس شیطان الفاظ کے ذریعے ڈالنا چاہتا ہے، اس لیے الفاظ کے ذریعے زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت نماز کے لیے شرط ہے، اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, सूरतुल बय्यिना आयत नंबर 5, कि उन लोगों को सिर्फ़ इस बात का हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह की इबादत करें, मुखलिसीन लहुद्दीन, और अल्लाह के लिए दीन को, इबादत को खालिस करें, अल्लाह की इबादत इखलास के साथ करें। इमाम मावरदी जो कि शाफ़िई फ़क़ीह हैं, वो कहते हैं अल-इख़लासु फ़ी कलामिही मनिय्या, कि फ़ुक़हा की ज़बान में इखलास से मुराद नीयत है। और हदीस से उसकी दलील, सुन्नत से उसकी दलील मशहूर हदीस इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा है, कि तमाम अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, और हर शख्स के लिए वही है जिसकी वह नीयत करता है। सही बुखारी हदीस नंबर 1 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1907। तो तमाम अमल का दारोमदार नीयत पर है, गोया बग़ैर नीयत के कोई भी अमल मकबूल नहीं। इसी तरह से नमाज भी बग़ैर नीयत के मकबूल नहीं। और इस पर इजमा वाक़ई है, यानी नमाज की सेहत के लिए नीयत करना ज़रूरी है, इस बात पर इजमा है। इमाम नववी ने मजमू के अंदर लिखा है अन्नियतु फ़र्दुन ला तसिह्हु अस्सलातु इल्ला बिहा, नीयत फ़र्ज़ है, नीयत के बग़ैर नमाज दुरुस्त नहीं होती है। इसी तरह से इब्नुल मुंज़िर ने भी इशराफ़ के अंदर इजमा नक़ल किया है, और इनके अलावा बहुत से अहले इल्म ने इस मसले पर इजमा नक़ल किया है। नीयत की 2 किस्में हैं। पहली किस्म, जो इबादत हम करने जाएं उसकी नीयत करें। हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो नमाज की नीयत होनी चाहिए कि वो नमाज सुन्नत रातिबा है या फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पर हम ज़ोहर के वक्त मस्जिद जाते हैं, तो ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 रकातें सुन्नत हैं, और उसके बाद भी 2 रकात सुन्नत हम पढ़ते हैं। तो जब हम नमाज अदा करेंगे, 4 रकात फ़र्ज़ है, 4 रकात सुन्नत भी है, तो वहाँ पे हमें नियत करनी पड़ेगी कि हम नफली नमाज अदा करने जा रहे हैं, यानी सुन्नत अदा करने जा रहे हैं, या फ़र्ज़ अदा करनी है हमें, तो उसकी नियत होनी चाहिए। इबादत की तायीन होनी चाहिए, यह नियत है। फ़ुक़हा की इस्तिलाह में नियत असल इसी को कहते हैं कि अमल की तायीन होनी चाहिए, इबादत की तायीन होनी चाहिए। तो फ़र्ज़ अगर पढ़ना चाहें तो फ़र्ज़ की तायीन होनी चाहिए, और तायीन दिल से होगी, ज़बान से नहीं। और अगर सुन्नत पढ़ना चाहें तो उसकी तायीन होनी चाहिए। वित्र पढ़ने जाएं तो वित्र की तायीन हो जानी चाहिए दिल में। लेकिन अगर आम नफली नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं आप, सुन्नत रातिबा नहीं है या सुन्नत मुक़य्यद नहीं है, सुन्नत की 2 किस्में हैं, या फिर नफली नमाज की 2 किस्में हैं, एक आम नफली नमाज है और एक ख़ास या मुक़य्यद नफली नमाज है। मुक़य्यद में जैसे फ़र्ज़ नमाज से पहले या बाद की जो सुन्नतें हैं वो मुक़य्यद नफली इबादतें हैं। इसी तरह से चाश्त की नमाज़ है, वित्र की नमाज़ है, ये सब मुक़य्यद सुन्नतें हैं या मुक़य्यद नफली नमाज़ें हैं। तो उसके लिए इरादा करना या नियत करना ज़रूरी होता है, जिस तरह से फ़र्ज़ नमाज के लिए नियत करना ज़रूरी है। लेकिन आम नफली नमाज, मिसाल के तौर पर एक आदमी रात में बेदार हुआ और नमाज़ पढ़ना चाहा उसने, तो आम नफली नमाज़ पढ़ना चाह रहा है, 2-2 रकात करके नमाज़ पढ़ना चाह रहा है, तो उसमें सिर्फ़ नमाज की नियत होगी। उसमें चूँकि वो नमाज मुअय्यन है ही नहीं कि तायीन की ज़रूरत पड़े, तो फ़र्ज़ अगर पढ़ना चाहें तो फ़र्ज़ की नियत होनी चाहिए, सुन्नत पढ़ना चाहे तो उसकी नियत होनी चाहिए। दूसरी किस्म नियत की यह है कि हमारी वो इबादत खालिस अल्लाह के लिए हो, उसमें रिया व नमूद का कोई दखल ना हो। वो नमाज हमारी दिखावे के लिए ना हो, किसी की तारीफ़ सुनने के लिए ना हो। और अगर हम नमाज दिखावे के लिए पढ़ते हैं तो वो शिर्क है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क को कबूल नहीं करता है, बल्कि हमारी वो इबादत बातिल हो जाती है, और सवाब के बरखिलाफ़ हमें अज़ाब या सज़ा मिलेगी क़यामत के दिन। नमाज तो बातिल हो जाएगी और उसके बरक्स हमें सज़ा मिलेगी। तो नमाज पढ़ने के लिए इखलास ज़रूरी है। तो नीयत में 2 चीज़ दाखिल है, या नीयत की 2 किस्में हैं। पहली किस्म यह है कि जो इबादत करने जा रहे उसकी तायीन हो जानी चाहिए, और नीयत से मुराद जो दूसरी मुराद है वो ये है कि हमारी नमाज खालिस अल्लाह के लिए हो, दिखावे के लिए नहीं हो, रिया नमूद के लिए ना हो, किसी की तारीफ़ सुनने के लिए ना हो,
ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھنے جائیں تو بڑی لمبی قرات ہم کریں، بہت زیادہ خشوع و خضوع کا مظاہرہ کریں، اور ہمارا مقصد اس سے یہ ہو کہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ فلاں بندہ اللہ کا بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا نمازی ہے، بہت ہی خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے۔ اس طرح کی کوئی نیت نماز پڑھتے وقت نہیں آنی چاہیے۔ اگر ایسی نیت آ جاتی ہے، دکھاوے کے لیے نماز ہماری ہوتی ہے، تو نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی۔ اور ایک دو مسئلہ اس درس میں اور بیان ہو جائے تو بہتر ہے، وہ یہ ہے کہ نیت نماز کی ابتدا سے ہوگی۔ نماز جب آپ شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے نیت کر لیں، اور یہ نیت برقرار رہے گی نماز کے انتہا تک، جب تک نماز ختم نہ ہو جائے نیت برقرار رہے گی۔ اگر بیچ میں نیت میں انقطاع آ گیا، کٹ اپ آ گیا، تو نماز درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے کال کیا، بار بار کال کر رہا ہے اور گھنٹی بج رہی ہے، بیچ میں اگر آپ نے نماز چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، نماز کو قطع کرنے کا ارادہ کر لیا کہ موبائل ریسیو کر لیں، اگر ارادہ کر لیا نماز چھوڑنے کا، تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ گرچہ آپ نے موبائل ریسیو نہیں کیا، لیکن اگر مجرد صرف آپ نے یہی ارادہ کر لیا کہ نماز چھوڑ دوں گا نماز کے دوران، گرچہ آپ نے موبائل ریسیو نہیں کیا، تو آپ کی نماز درست نہیں، کیونکہ نیت نماز کی ابتدا سے لے کر، شروع سے لے کر نماز کے انتہا اور آخر تک برقرار رہنی چاہیے، بیچ میں کوئی انقطاع یا کٹ اپ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کہ ایک شخص منفرد اور اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے سے ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو یہاں پہ نیت بدل سکتی ہے نہیں بدل سکتی ہے؟ یعنی وہ شخص پہلے منفرد تھا، اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، اب وہ امام بن سکتا ہے کہ نہیں؟ بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک امام نماز پڑھا رہے ہیں اور مقتدی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام کا وضو ٹوٹ گیا، امام وہاں سے نکل گیا، تو اب مقتدی امام بن کے نماز پڑھ سکتا ہے یا پڑھا سکتا ہے۔ تو گویا نیت کی تبدیلی اس طور پر درست ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز ادا کر رہا ہے اکیلے، کچھ لوگ بعد میں آ گئے اور وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے فرض نماز، تو فرض نماز کو وہ نفلی نماز میں تبدیل کر سکتا ہے، نیت چینج کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے، تاکہ وہ جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کرے اور جماعت کا ثواب اسے حاصل ہو۔ تو یہ آخری درس تھا ہمارا نیت کے تعلق سے، اور اس سے پہلے نماز کی شرطوں کا جو سلسلہ ہے وہ اسی درس پر ختم ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم رکن ابتدا کریں گے، رکن کی یا ارکان کی ابتدا کریں گے کہ نماز کے لیے ارکان کتنے ہیں، اور ارکان یا رکن کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ارکان کا بھی سلسلہ وار درس ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے اس کی توفیق دے، اور آپ تمام کو سننے اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔